جی جی کہ ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام نہیں کرتے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. سیاست دان کو سیاست کرنی چاہیے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے. جی بالکل ٹھیک. قانون کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہر جو ادارے ہیں نا ان کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی حدود میں رہ کے کام نہیں کرنا چاہتے اور ہم ہمیشہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں اور دوسرے کے کام میں جا کے نا اس کو بتاتے ہیں کہ تم اس طرح کام کرو. ہمیں کوئی بتانے والا نہیں بھائی جان کہ آپ نے اس طرح اس کو کام کرنا ہے. اس کے سوال کا جو میں آپ کو یہ جواب دوں نا, انہوں نے یہ سب کے لیے نا پاکستان میں کوئی قانون نام کی مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو جتنا طاقتور ہے وہ قانون کو اس طرح ہی گھماتا پھراتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اب ریسنٹلی عمران خان صاحب دیکھ لیں, مجھے بتائیں, میں آپ کو بتا رہا تھا 1,84,000 کیس پینڈنگ ہے, ان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, عدالتوں نے کرنا ہے اور عدالتوں نے کرنا ہے. ان کی آپ کے سامنے کیس آیا, آپ اتنا جو 2 دن میں آپ نے عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ہے, آپ غریبوں کو دے, غریب آپ کو دعائیں دے. بالکل ٹھیک. آپ کو آگے جا کے پوچھنا ہو. 15 منٹ میں فیصلے ہو رہے ہیں. جی جی. تو قانون, دنیا کا قانون, اسلامی قانون کہتا ہی یہ ہے انصاف جتنی جلدی ہو سکے اس کی فراہمی. اصل انصاف بھی وہ ہوتا ہے جس کی جتنی جلدی فراہمی ہو سکے. بالکل ٹھیک. اصل انصاف بھی وہ ہے. جتنا آپ انصاف کو وہ کریں گے, ڈیلے کریں گے, اتنا انصاف بے انصاف ہوتا جائے گا. بالکل. یہ دنیا کی طریقہ, یہ اسلامی طریقہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک. سلطنت عثمانیہ میں جب کوئی کیس آتا تھا نا, وہاں ایک مفتی اور وہاں کا ایک جو جنرل ہوتا تھا یا جس کو وہ لیڈ, اس علاقے کی لیڈ ہوتی تھی, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. بالکل ٹھیک. اور وہ جو مفتی ہوتا تھا نا جس نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہوتا جو تھا, قاضی وغیرہ ہوتے تھے, اس کے اوپر نا ایک امامہ سفید کلر کا نا اس کے سر کے اوپر اس کا اتنا سائز ہوتا تھا جس کے اندر پورا انسان کا کفن بن جائے. بالکل ٹھیک. وہ اپنے اس کفن کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا تھا کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی کفن کے اندر میری جان نکل جائے. بالکل ٹھیک. وہ اتنے ایماندار اور اسلام پرست وہ لوگ تھے. ہمیں اسلام ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں تو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں یورپ میں لندن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لا فالو ہوتا ہے. بالکل. کہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ, کہاں گورے, وہاں انسانیت کی انتہا ہے. انہوں نے انسانیت بتا دیا کہ انسانیت کیسے گزارتا ہے. ادھر انسان کی ویلیو کیا ہے. بالکل ٹھیک. آپ خود فیصلہ کریں نا, آپ ارد گرد معاشرے میں لوگوں کا طرز زندگی دیکھیں. یہاں چھوٹے سے لے کے بڑا تک بندہ, سارے بندے فرعون ہیں. بالکل ٹھیک. حسبے تو بھی آپ ریڈی سے فروٹ بھی لینے جائیں نا, اس نے بھی نیچے اور اوپر کچھ اور پھل لگایا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرنے جاتے تھے تو وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے, تو جب کپڑا لے کے جاتے تھے نا تو وہ 3-4 اس کی ورائٹیز بنا دیتے تھے. یہ اس کوالٹی کا مال ہے, یہ اس کوالٹی کا مال ہے. تو ود دا پیسٹ آف ٹائم یہودی, عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تصدیق کر دی ہے نا, اس بات میں غلط فہمی یا کوئی غلط بات پیدا ہی نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ تو مسلمانوں پہ بلیو ہی نہیں کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بتایا کہ مسلمانوں کی ڈائریکشن یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارا کردار تو اس طرح کے ہونا چاہیے, پھر ہی ہمیں کوئی راستہ ملے گا نا. ہمارے وہ کردار اب کہاں سے, یہ ریاست نے قائم کرنے ہوتے ہیں. اب میں جیسا کہ اب میں بڑا انرجیٹک, میں تھوڑا سا نا اپنے حلقے میں رہتا ہوں. جی بالکل ٹھیک. اب میں نے سارے اپنے حلقے کے مسائل کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میرے مقابلے میں جو سیاستدان الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا پیچھے آپ لیول چیک کریں, کوئی 10-15 سال پیچھے جائیں, ان کا لیول کیا تھا. کوئی سرکاری ملازم تھا, کوئی پرائیویٹ جاب کرتا تھا, آج وہ اربوں روپے ہیں. تو عوام کے پاس ایک سوال کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی آپ ہمارے حلقے سے جیت کے آئے ہیں, اپنے حلقے لیے تو کچھ کیا نہیں, مجھے بتائیں. اتنی سوال کر لیں بھائی جان, یہ پیسے کہاں سے کمائے ہیں آپ نے؟ بالکل ٹھیک. 80,000 MPA کی ایک تنخواہ ہے پر منتھ. آپ کے جو مد مقابل ہیں اس وقت جناب رانا نذیر احمد خان, جی جی, وہ بھی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے وہ سائیکل پہ ہوتے تھے. جی جی, اور آج وہ ارب کھربپتی ہیں. تو مجھے بتائیں عوام کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ بھائی آپ ہمارے ووٹوں سے جیت کے آئے ہیں. جب کرپشن ہوتی ہے نا, وہ کرپشن ایک بندہ کرتا ہے, جو اس کے اسباب ہے نا پورے معاشرے میں پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ سے میں پیٹرن بات کر رہا ہوں. گیس چوری, بجلی چوری ایک بندہ, فرد واحد بندہ کرتا ہے, اور پیسہ روزانہ 1 کروڑ کی ہو رہی ہے, روزانہ ایک بندہ کرتا ہے. اس کا صرف ایک گھر خوشحال ہوتا ہے, اور جو بجلی کا بل پڑتا ہے نا وہ سارے معاشرے میں. بالکل ایسی ہم اتنے, میں آپ کو بات بتاؤں, اصل جو مسائل ہے نا ہمیں اپنے مسائل کا نہیں پتا. آپ دیکھیں بجلی کا بل اٹھا لیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ میک ڈونلڈ پہ چلے جائیں, وہاں لکھا ہوتا سیل ٹیکس, فلاں ٹیکس, فلاں ٹیکس. آپ ریسٹورینٹ میں جس میں کمپیوٹرائز بل آتا ہے اس کے اندر آپ ٹیکس پڑے, سروس چارجز بھی لگے ہوتے ہیں. بالکل ایسی.
इनको पूछने वाला कौन है? इतने टैक्स लेने के बावजूद भी हम 2,18,000 रुपया फी पाकिस्तानी कर्जई बंदा है, ठीक है। तो अवाम ने क्या किया, इतने टैक्स जमा होते हैं जो हम पर मंथ पर ईयर हम टैक्स पेड है, बिल्कुल ठीक, टैक्स देते हैं, वो टैक्स कहाँ जाता है? ये सरकारी मुलाजमों में, सरकारी अदारों में जाता है। इनको पूछने वाला कौन है? भाई आप एक सब्जी मंडी थाना, हमें सब्जी मंडी थाना लगता है, आप किसी भी थाने चले जाए, उनको आपको बुलाने का, अवाम को अपने राइट का नहीं पता और एसएचओ को उस बंदे के राइट का नहीं पता। ओए इधर आओ, ये किस तरह की ये बात किस तरह की है? चाहे यूरोप में जाए, हम यूरोप की मसाले देते हैं, वो किस कानून को फॉलो करते हैं? वो हज़रत अली के कानून। लेकिन मियां साहब यहाँ पे हैं भी तो ऐसे लोग ना, आप देखिए थोड़ा सा एक पार्टी के लीडर ने थोड़ा सा रिलीफ दिया, इन्होंने आप समझ लीजिए कि आपके GHQ को तबाह कर दिया। तो यहाँ पे अगर पुलिस ऐसा बिहेवियर ना करे तो सर हम लोग तो हैं ही इस मिजाज के कि हम तो आग लगा दे। अब देखिए ना सर, मियां साहब अब जिना हाउस जो है, बताइए कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का क्या गुनाह था? ठीक है, आपको आर्मी के साथ आपका ग्रज है ना, आप समझते हैं कि आर्मी जो है उन्होंने आपको इक़्तिदार से निकाला या किसी को इक़्तिदार में लाया, भाई उनके साथ तो हो सकता है, लेकिन बताइए कायद आज़म के साथ किसी एक का भी, इसका मतलब ये कि आपने इमरान खान साहब को कायदे आज़म सानी समझ के आपने कह दिया चले कोई बात नहीं, इनके फोटोग्राफ वहां लगा देंगे, कोई बात नहीं, इनके घर से चीजें लाके वहां रख देंगे। कायदे आज़म की अगर आपने वो जो यादगारी थी कायदे आज़म की, उनकी स्नोकर थी, वो चीजें थी जो उनके इस्तेमाल की थी, उनको आग लगा दिए, तो क्या आप इमरान खान साहब के इस्तेमाल की चीजें वहां रख देंगे? तो पुलिस थोड़ा सा आपको रिलीफ दे दे इन लोगों को। अगर पाकिस्तान से पुलिस निकाल दी जाए, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे जितने भी हैं उन्हें एक साइड पे रख दिया जाए, तो उसके बाद मियां साहब आप देखिए इस मुल्क में होता क्या है। उसकी बात पता क्या है, मैं आपको फिर वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपने सबसे पहले ना हमें अपने हदूद के अंदर रहना है। जी बिल्कुल ठीक, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जो मीडिया वाले हैं ना, इनको चाहिए कि एक गैर मुनसफाना सियासत करें, सहाफत करें, अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए जो सही बात, गैर जानबदार उनको करना चाहिए, ठीक है। पुलिस वालों को अपना पुलिस के अंदर रह के ना वकील जो करें, जज करें, उनसे साथ कोई कंसर्न ही नहीं है उनका। ये आपके पास कोई, ये सब मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात काटी, मेरे नजदीक पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ा बहुत डिलीवर कर रहे हैं तो वो पुलिस कर रही है, अगर थोड़ा बहुत इंसाफ मिल रहा है, थोड़ा बहुत अदालत में जाके तो इंसाफ मिलता ही नहीं है। मैं समझता हूँ अगर आप पुलिस वालों से मुकमका कर लें तो वहां तो आपको इंसाफ मिलने के चांसेस हैं, अदालत में तो आपको इंसाफ मिलता ही नहीं अगर आपके पास पैसे नहीं है। सर यही तो पॉइंट ना गलत है। आप कह रहे हैं कि पुलिस से ही आप कर लें, जी हम क्यों करें भाई? तो उसके बगैर ये मुआशरा नहीं चल रहा, उसके बगैर चल ही नहीं रहा। इस मुआशरे को हमने, ये देखें, मैं PP 61 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ, जी मैं जीत जाता हूँ मिसाल के तौर पे, या मैं हारता हूँ, ठीक है, कोई भी केस में मुझे चाहिए, मुझे जो मेरा दायरा कार है ना, जो मेरे लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे उनको एक डायरेक्शन तो देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, उनको एक मैंने